بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ. پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیموکریسی، اٹس میننگ، ڈیفینیشن، کائنڈز، جمہوریت، اس کا مفہوم، تعریف، اقسام. ڈیموکریسی عصر جدید کا مقبول ترین سسٹم ہے. یہ ایک پاپولر سسٹم ہے. آج ہر کوئی اس کی بات کرتا ہے اور ہر کوئی اپنے لحاظ سے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہے. اپنے نقطہ نظر سے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتا ہے. اگر ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہاں ایک مختلف پیرائے میں بات کی جاتی ہے اور وہاں اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ مکمل آزادی، مکمل حقوق. غیر ترقی یافتہ یا ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کے معنی اور مفہوم کسی حد تک مختلف لیے جاتے ہیں اور کہا اس کو یہی جاتا ہے کہ یہاں بھی اظہار رائے کی آزادی ہے، لوگوں کو حقوق اور آزادیاں میسر ہیں، لیکن یہاں اس کے لیے ایک خاص ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے کنٹرولڈ ڈیموکریسی. اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان ڈیولپنگ کنٹریز میں لوگ ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ اس فیلڈ میں ویسٹ کا مقابلہ کر سکیں، اس کو کمپیٹ کر سکیں. تو اس پر تفصیلی بات آگے چل کر ہوگی. یہاں ہم اس کے بارے میں اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے، لفظ ہے جمہوریت، یہ انگریزی زبان کے لفظ ڈیموکریسی سے نکلا ہے، جو یونانی زبان کے دو گریک ورڈز ہیں ڈیموس اور کریٹس، جس کے معنی بالترتیب عوام اور حکومت کے ہیں. یعنی اس سے مراد ایسا نظام ہے جس میں عوام خود یا اپنے ریپرزینٹیٹیوز یا نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں. ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت سمپلی عوام کی حکومت کو کہا جاتا ہے. اس ڈیاگرام بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیں تو اس کی ابتدا جو ہے وہ تقریباً 500 ایئرس بیفور BC، بیفور کرائسٹ جو ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اور اس کا جو تعلق ہے وہ اولڈ گریک سٹی اسٹیٹ سے ہے. اس کا اس کی ابتدا جو ہے یہ ایتھنس سے ہوئی، جو یونان کی ایک بہت نمایاں سٹی اسٹیٹ میں شامل تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی، براہ راست جمہوریت، جس میں لوگ قانون سازی میں براہ راست حصہ لیتے تھے. چونکہ وہ سٹی اسٹیٹس تھی، پاپولیشن کم تھی، ایریا لمیٹڈ تھا، محدود تھا، اور تمام لوگوں کو امور مملکت یا امور حکومت میں حصہ لینے کا اختیار بھی حاصل نہیں تھا چند لوگوں کے سوا.
جو تاجر تھے، خواتین، غلام، مزدور، محنت کش، ان لوگوں کو ووٹ دینے یا امور حکومت میں حصہ لینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ تو اگر ان لوگوں کو سبٹریکٹ کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو باقی کتنی تعداد بچتی ہوگی؟ جبکہ ان سٹی اسٹیٹس میں جو پاپولیشن کا تصور تھا وہ کوئی 5,000 لمسم اس طرح کی شکل بنتی تھی کہ اتنی زیادہ آبادی، اتنی آبادی تو آج کل ہمارے یہاں گاؤں میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہاں یہ محدود تعداد تھی لوگوں کی جن کو امور مملکت میں حصہ لینے کا اختیار یا حق حاصل تھا اور ان کو اجازت تھی۔ پلیٹو اور ارسطوٹل کا جو دور تھا، اس دور میں یہ ڈیموکریسی جو تھی اپنے پورے جوبن پر تھی، اپنے پورے عروج پر تھی۔ اور جو پلیٹو تھا اس نے اپنی بک ریپبلک میں اور ارسطوٹل نے اپنی بک پولیٹکس میں اس پر شدید تنقید کی ہے، اس کو کرٹیسائز کیا ہے۔ پلیٹو جو ہے وہ اس کے خیال میں ڈیموکریسی اگر قائم ہے اور وہ عوامی فلاح کے بغیر اگر کام کر رہی ہے تو وہ اس کو ایک گمراہ کن طرز حکومت قرار دیتا ہے، وہ اس سے متفق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ڈیموکریسی میں حکومت کا مقصد صرف عوامی فلاح و بہبود کو دیکھنا، اس پر نظر رکھنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے، عوام کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اگر اس کو مائنس کر دیا جائے تو پھر یہ ایک گمراہ کن شکل ہے۔ ارسطوٹل بھی آلموسٹ انہی خیالات کو اپناتا ہے اور وہ اس کو ایک یہ کہتا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے، حکومت قائم ہے، ڈیموکریسی قائم ہے اور وہ اگر عوامی فلاح و بہبود کے مطابق کو لے کر کام کر رہی ہے، ایک بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے، تو وہ اس کو پولیٹی قرار دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس کے خلاف کام کر رہی ہے، عوامی فلاح و بہبود کے جو مقصد ہے اس سے وہ ہٹ گئی ہے، تو پھر وہ غلط سمت اختیار کر چکی ہے، وہ گمراہ کن ہے اور پھر وہ اسے انارکی قرار دیتا ہے۔ پلیٹو اور ارسطوٹل ان دونوں کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ اس میں عوام کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی ایک عامیانہ پن پر مشتمل ہے اور ان کا رویہ جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ارسطوٹل اس بات کو لے کر اس حد تک آگے جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ گمراہ کن شکل میں ہوتی ہے تو عوام کے نام پر مخصوص لوگ حکومت کرتے ہیں جن کو ڈیماگوگ کہتا ہے۔ یہ اپرچونسٹ ہے، موقع پرست ہے، مصلحت پرست ہے۔ یہ مصلحت پسند افراد کا گروہ ہے جو عوام کے نام پر عوام کا استحصال کرتا ہے، منفی ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے اور نظام کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جمہوریت کی یہ گمراہ کن شکل ہے اور یہ انارکی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر اس دور سے لے کر یعنی پلیٹو اور ارسطوٹل کے دور سے آگے ہم چلیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جمہوریت کا یہ سفر جو ہے یہ رکا نہیں ہے، یہ جاری ہے۔ جمہوریت کو مختلف حوادث زمانہ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ان تمام مشکلات کے باوجود اپنا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھا۔ ڈیموکریسی کی جو آج ہمیں موجودہ شکل نظر آتی ہے
وہ اولڈ گریک سٹی اسٹیٹس اور اٹالین سٹی اسٹیٹس کی مختلف خوبیوں اور خصوصیات کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. آج سٹی اسٹیٹس جیسا ماحول اور حالات نہیں ہیں. آج آزادی میں اضافہ ہو چکا ہے. ریاست کی وسعت جو ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اولڈ گریک یا اٹالین سٹی اسٹیٹس تھی ان کے برعکس آج ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا دورہ نہیں ہے. آج ڈیموکریسی ڈائریکٹ شیپ میں افورڈیبل نہیں ہے. آج جو انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا دور ہے جس کو عرف عام میں نمائندہ جمہوریت کہا جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جمہوریت جو ہے وہ بھی محض ایک طرز حکومت یا سسٹم آف گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی نظام کی حیثیت اختیار کر چکی ہے. یہ مختلف قاعدوں اور ضابطوں کے ساتھ ایک مخصوص طریقہ کار کا روپ اختیار کر چکی ہے. یہ سسٹم آج انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے. اب بات عوامی حقوق کی ہو یا آزادی کے تحفظ کی، یہ اس نظام کی ذمہ داری ہے. 1789 کے فرینچ ریولوشن نے جمہوریت کے تصور کو بہترین انداز سے اجاگر کیا. فنڈامنٹل رائٹس کا تصور جو ہے وہ اجاگر ہوا. شخصی آزادیوں پر زور دیا گیا. جان لاک اور جیکس روسو کی تحریروں نے جمہوریت کو مقبول ترین بنا دیا، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم اس میں مزید نکھار پیدا ہوتا چلا گیا، اپنائیت پیدا ہوئی، اور اس کی پاپولیرٹی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا. آج ڈیموکریسی محض ایک سسٹم آف گورنمنٹ نہیں ہے یا پولیٹیکل تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام ہے جو سیاسی، معاشی، معاشرتی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو یہ کسی حد تک درست ہوگا کہ بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے اور یہ ہمہ جہت نظام ہے جس میں آزادی، مساوات، حقوق اور شعور کی بات ہوتی ہے. جمہوریت کا اپنا ایک مزاج ہے اور اپنا طریقہ کار ہے. یہ ایک جدید ترین طرز حکومت ہے اور پولیٹیکل تھنکرز اسے ایک بہترین سسٹم آف گورنمنٹ قرار دیتے ہیں. اگر ہم اس کی ڈیفینیشنز کا جائزہ لیں تو پروفیسر سیلے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نظام حکومت ہے جس میں ہر شہری شریک ہوتا ہے یا اپنا حصہ ڈالتا ہے. پروفیسر ڈائسی کے مطابق جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں حکمران جماعت جو ہے وہ پوری قوم کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہوتی ہے. لارڈ برائس اس سلسلے میں یوں رقم تراز ہے کہ جمہوریت ایسا طرز حکومت ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیارات کسی ایک جماعت یا مختلف جماعتوں کی بجائے مجموعی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں. لیکن ان تمام تعریفوں کے علاوہ تمام ڈیفینیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ایک اور ڈیفینیشن کرتے ہیں جو آج کے زمانے میں بہت ہی پاپولر
اور مقبول ترین ہے اور اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ ہے امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کی، جنہوں نے نہایت جامع اور واضح انداز میں یہ ڈیفینیشن پیش کی اور اس کو بہت زیادہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی ان کے خیال میں کہ یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ تو یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے جو جمہوریت کی کو ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ نظام، سسٹم کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی اگر ہم وضاحت کریں تو یہ عوام کی حکومت ہے، یعنی عوام اسے منتخب کرتے ہیں اور عوام کے ووٹوں سے یہ منتخب ہو کر آتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی مالک عوام کو قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کسی خاص طبقے، گروہ یا فرد کی حکومت نہیں ہوتی، بلکہ یہ پیورلی عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ یہ عوام کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جب بنتی ہے تو چونکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتی ہے، نمائندہ حکومت ہوتی ہے، اور اس کے پیش نظر صرف اور صرف عوامی فلاح ہوتی ہے۔ یہ کسی خاص فرد، گروہ یا کمیونٹی کے لیے کام نہیں کرتی، بلکہ یہ نہ ذاتی اور گروہی مفاد کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کا مطمع نظر صرف عوام الناس کی خدمت ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے عوام کے ذریعے، تو اس کا جو نظم و نسق ہے وہ عوام خود یا عوام کے نمائندوں کے ذریعے چلتا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام قرار دیے جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے حکومت بناتے ہیں اور جب چاہیں اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں یہ اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے ایک بنی ہوئی حکومت کو، ایک نااہل اور نالائق حکومت کو اگر وہ مزید موقع نہیں دینا چاہتے تو وہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کر کے اس کو اقتدار سے الگ کر کے اس کی جگہ نئے اہل لوگوں کو سامنے لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف کائنڈز جو ہیں یہ عام طور پر دو طرح کی ہوتی ہیں، اور یہ ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ جہاں تک ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا تعلق ہے اس میں تمام شہریوں کو ڈائریکٹلی امور مملکت میں حصہ لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ وہ انتظامی معاملات میں، قانون سازی کے معاملات میں اور عدالتی معاملات میں شریک ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ رواج تھا اولڈ گریک سٹی اسٹیٹس میں اور اولڈ اٹالین سٹی اسٹیٹس میں، تو وہاں چونکہ پاپولیشن مختصر تھی، ایریا محدود تھا، تو چھوٹے چھوٹے ایریاز پر مشتمل وہ سٹی اسٹیٹس تھیں، آبادی بھی محدود تھی، اور اس میں چند لوگوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ امور مملکت میں حصہ لیتے تھے، جن میں تاجروں کو، خواتین کو، محنت کش لوگ جو تھے، جن میں مزدور، کسان اور غلاموں کو حصہ لینے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے باقی جو بچتے تھے وہ ایک محدود تعداد تھی۔ زندگی جو تھی وہ سمپل تھی، آسان تھی، سادہ تھی، اور مسائل کم تھے، سیاسی حقوق بھی تمام لوگوں کو میسر نہیں تھے۔ تو باقی جو محدود لوگ بچتے تھے وہ براہ راست قانون سازی میں حصہ لیتے تھے، وہ انتظامی معاملات جو تھے ان کو نپٹاتے تھے،
وہ قانون سازی کے جو معاملات تھے ان میں حصہ لیتے تھے، اور جب کبھی حکمرانوں کو ضرورت ہوئی وہ ان شہریوں کو ایک خاص جگہ پر جمع کر کے وہاں ان کے سامنے جو ہے وہ معاملات رکھتے، مسائل رکھتے، اور ان کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جاتا۔ تو اس طرح سے ان تمام لوگوں کو جن کو اجازت تھی امور مملکت میں حصہ لینے کی، ان کی تعداد اگرچہ مختصر تھی لیکن وہ کسی ایک جگہ پر جمع ہو کر مخصوص وقت پر امور مملکت میں حصہ لے سکتے تھے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا جہاں تک تعلق ہے، آج عصر جدید میں بہت بڑی بڑی سٹیٹس ہیں پاپولیشن کے اعتبار سے بھی اور ایریا کے اعتبار سے بھی، تو وہاں انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، نمائندہ جمہوریت۔ وہاں جو سٹی سٹیٹس تھی وہ چند ہزار نفوس کی آبادی پر مشتمل تھی، اور یہاں آج جو ہے وہ کروڑوں اور افراد پر مشتمل ہیں، اور انڈیا اور چائنا کی بات کریں تو وہ تو اربوں پر جا پہنچی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایریا جو ہے وہ بھی بہت وسیع تھا۔ اگرچہ آج جو سیاسی حقوق ہیں وہ بلا امتیاز لوگوں کو میسر ہیں، عوام الیکشن میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور اپنے نمائندے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں یا اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، جو وہاں جا کر عوامی خواہشات، ضروریات اور امنگوں کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں اور حکومتی امور جو ہیں ان کو نپٹاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم اور دلچسپ بات ہے، یہ نمائندے جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں یہ اکاؤنٹیبل بھی، انہی عوام کے سامنے جن کے ووٹوں سے وہ الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں ان کے سامنے اکاؤنٹیبل بھی ہیں، جواب دہ بھی ہیں، اور اگر یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تو پھر آئندہ الیکشن میں ان کو منتخب نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ یہ جو ہے یہ کنسیپٹ نمائندہ جمہوریت کہلاتا ہے، جس میں انڈائریکٹلی جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ نہ کسی جگہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ان کی رائے کا اظہار ان کا ووٹ ہوتا ہے، اور اپنے ووٹ کے ذریعے وہ حکومتیں بناتے بھی ہیں اور نئے لوگوں کو موقع بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے یا اس کو نمائندہ جمہوریت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔